وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخففهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أما أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره
وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على خاتم النبيين إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 53. وقل لعبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ زبان سے بہترین حسین اچھے الفاظ نکالا کریں. شیطان ان کے درمیان وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان انسان کا واضح دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بولنے کی صلاحیت دی، تو صرف صلاحیت نہیں دی بلکہ اللہ نے فرمایا علمہ البیان، میں نے تمہیں سکھایا کہ بولنا کیسا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بار بار ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے گفتگو کیا کرو. قولاً سدیدا، قولوا قولاً سدیدا، جب بولو تو سچ بولو. قول معروف، ایسی بات جو طبیعت خوش کر دے. قولاً حسنا، حسین بات، خوبصورت بات. اور یہاں اللہ نے بتا دیا کہ احسن، سب سے حسین بات، سب سے پیاری بات، کسی کا جی خوش کرنے والی بات. تو احسن دی بیسٹ، انتہائی خوبصورت. اور یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے کہ بہترین گفتگو کرنی ہے، بہترین بات کرنی ہے. اور لین کہا کہ جب بھی بات کرو تو نرم بات کرو. اور اللہ تعالیٰ نے احسن کی مزید وضاحت کی. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اے انسان، تجھے بتاؤں کہ سب سے پیاری بات کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف دعوت دینا. یہ زباں اللہ نے دی کہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو اللہ نے قوت گویائی دی، اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی. تو کیا کرو؟ بہترین بات کرو. اور بہترین بات کیا ہے؟ کہ اللہ کی صدا لگا دو. صبح سے لے کر شام تک ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صدا لگاتے ہیں، اپنے سودے کی طرف بلاتے ہیں، اپنی تعریف کرتے ہیں، تو سارا وقت صدا لگتی رہتی ہے. تو کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں بہترین صدا رب کی صدا ہے. تو شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان کے بارے میں بتا دیا وہ واضح دشمن ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. اگر چاہے تو تم پہ رحم کرے، یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے. ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر اے نبی نہیں بھیجا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، تیرا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا کی. حضرت داؤد کے بارے میں ہے کہ بہت ہی خوبصورت ان کی آواز تھی. جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ وجد کیا کرتے تھے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، کہہ دو پکارو ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو.
ان کو پکارو، فلا یملکونا، وہ ذرا بھی مالک نہیں تم سے کوئی تکلیف ہٹانے کے اور نہ ہی بدلنے کے، اولئک الذین، یہ وہ ہیں جو اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، یہ تو خود تقرب کے متلاشی ہیں، نہ یہ کوئی مصیبت ٹال سکتے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، یہ تو خود بندے ہیں، یہ تو خود مخلوق ہیں، تو یہ خود وسیلہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون رب کے زیادہ قریب ہو جائے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یقیناً تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ تو کہا کہ بندگی کے 3 مقامات ہیں، ہم اللہ کے عبد ہیں، تو 3 چیزیں ہوں، ایک رب کی چاہت ہو، خوف ہو اور امید ہو، 3 چیزیں۔ اور کہا کہ خوف اور امید پرندے کے 2 پروں کی طرح ہے، دونوں پر کام کرتے ہیں تو پرواز ہوتی ہے، ایسے ہی اے انسان تیرے دونوں پر کام کریں گے کہ خوف کے ساتھ رب کی طرف تو پرواز کر اور امید کے ساتھ کر کہ انشاءاللہ میرا رب ان لمحوں کو قبول کرے گا، اور خوف بھی ہو، پتہ نہیں اللہ نے کتنی مارکنگ کی، اللہ نے کتنے نمبر لگائے، کیا اللہ نے ان لمحوں کو قبول بھی کیا کہ نہیں۔ اور سب سے بڑی چیز تو چاہت ہے کہ رب کی چاہت ہو، رب سے محبت ہو، رب کو راضی کرنے کا ہم سب کو سلیقہ آ جائے اور ہمیں تڑپ آ جائے۔ ان عذاب ربک، یقیناً تیرے رب کا عذاب تو ہے ہی ڈرنے کی چیز، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور جتنی بھی بستیاں ہیں ہم ان کو قیامت سے پہلے ہلاک کر دیں گے یا انہیں سخت عذاب دیں گے، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ وما منعنا، اور ہمیں معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرہ، اور ہم نے سمود کو اعلانیہ اونٹنی دی، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے خود نشانی مانگی تھی اور پتھر کی چٹان سے اونٹنی برآمد ہوئی، تو انہوں نے جب اس کو قتل کیا تو پھر 3 دن کے بعد ان پہ عذاب آیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کا رب لوگوں کو گھیرے گا، آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اور ہم نے نہیں بنایا معراج کا واقعہ، وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، مگر لوگوں کے لیے وہ امتحان بن گیا، ان کے ایمان کا ٹیسٹ تھا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن پاک میں جو اللہ نے ذکر کیا کہ ایک درخت جس پر لعنت کی گئی، ابو جہل نے اس کا مذاق اڑایا تو فرمایا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، اللہ نے فرمایا کہ وہ زقوم کا درخت ہوگا، وہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ تو ابو جہل نے کھجور اور مکھن اٹھایا اور کہنے لگا دیکھو یہ زقوم ہے، تو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یضل بہا من یشاء ویہدی من یشاء، کہا یہی کتاب ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کوئی اس کو پڑھ کر اس پہ عمل کرے گا، بلندیوں پہ اللہ اس کو پہنچائے گا، اور کوئی اس کو پڑھ کر اس کو ڈینائی کرے گا، اس کا انکار کرے گا، اس کا مذاق اڑائے گا، تو اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا اور پست کر دے گا۔ تو کہا معراج کا واقعہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر بتایا تو مشرکین نے مذاق اڑایا، وہ تالیاں پیٹنے لگے، وہ مذاق اڑانے لگے، اور دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس سے ہو کے 7 آسمان کراس کر کے اللہ کے عرش میں پہنچ کے واپس آ گیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ تو کہا وہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا یہ کون سی کمال ہے، اگر فرشتہ اوپر سے آ کر اللہ کا میسیج دے دیتا ہے تو آپ کا اوپر جانا کون سی بڑی بات ہے؟ تو تب ان کو صدیق کا ٹائٹل ملا کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے۔ تو کہا کہ اس واقعے نے کسی کا ایمان بڑھا دیا اور کسی کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم ان کو ڈراتے ہیں، ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کرتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، چوتھی بار یہ قصہ آ رہا ہے۔ تو انسان کی سرشت میں اللہ نے بھولنا رکھ دیا، تو
تو قرآن پاک کیا ہے؟ ریمائنڈر ہے، ریممبرنس ہے، بار بار ایک چیز بتائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم روز کا کھاتے ہیں، روز کا پیتے ہیں، روز سوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے جسمانی کمزوریاں رکھ دیں تو ایسے ہی حافظے کی کمزوریاں رکھ دیں، انسان کی سرشت میں بھولنا رکھ دیا۔ تو بار بار ایک چیز بتائی جاتی ہے، پھر بتایا کہ دیکھو ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ان سب نے سجدہ کیا۔ یہ ابلیس جو تیری زندگی میں آتا ہے، تجھے ٹریننگ دے کر جاتا ہے، 11 مہینے تم اس کی ٹریننگ میں رہتے ہو، وہ جو کہتا ہے تم کرتے ہو، اور تمہیں وہ چیزیں مزہ دیتی ہیں جو شیطان جس راستے پہ تم کو لے کر جاتا ہے۔ 1 مہینہ وہ جاتا بھی ہے لیکن ایسا ٹرینڈ کر کے جاتا ہے نفس کو کہ بس وہی چیزیں چلتی رہتی ہیں، انسان سدھرتا نہیں ہے۔ تو پھر بار بار بتایا جاتا ہے کہ عدو مبین، وہ واضح دشمن ہے، وہ ازلی دشمن ہے، وہ روز ازل کا دشمن ہے، اس نے تیرے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قال اسجد، کہنے لگا کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قال ارأیتک ھذا الذی، کہا اچھا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے عزت دی اس کو مجھ پر۔ لئن اخرتنی، اگر تو مجھے مہلت دے قیامت تک تو میں اس کو، اس کی نسلوں کو قابو میں لے لوں گا، بس تھوڑے سے لوگ میری گرفت سے بچیں گے۔ قال اذهب، اللہ نے فرمایا جا، آزادی ہے، تو چلا جا، جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، جو بھی تجھے فالو کرے گا، جو بھی تیرے طریقوں پہ چلے گا، تو جہنم تمہارا بدلہ ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کہاں پہ اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اسیم، جو سب سے بڑا جھوٹا ہے، سب سے بڑا گناہگار، اس کے دل پہ شیطان براجمان ہوتا ہے۔ یہ کس کے دل ہوتے ہیں؟ فاسقین کے دل ہوتے ہیں، جھوٹوں کے دل ہوتے ہیں جن پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ، اور تو پھسلا لے جس کو بھی تو طاقت رکھے ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور تو ان پر اپنے گھڑ سوار چڑھا دے، اپنے لشکر چڑھا دے۔ وَرَاجِلِكَ بِخَيْلِكَ وَرَاجِلِكَ، اپنے تیز رفتار سوار اور اپنے پیادے، اور ان کو شریک کر مالوں میں، اولاد میں، وَعِدْهُمْ، ان کو وعدوں میں پھانس۔ تو کہا کہ شیطانی آوازیں سنوا کر، موسیقی سنوا کر ان کو اپنی طرف کھینچ، ان کو اپنی طرف لے کر آ، اور ان پر اپنے گھوڑے دوڑا دے، سوار دوڑا دے، اپنے پیادے دوڑا دے، اور ان کو مالوں میں، کہ مال میں حرام کی ملاوٹ کریں، اولاد کو غلط راستے پہ لے کر چلیں، اور ان کو لمبی آرزویں دلوانا کہ جی اگر غلط کرو گے، غلط کماؤ گے تو پیسہ بنے گا، اور پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان تو دھوکے کا ہی وعدہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک آزمائش رکھ دی۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، اور میری امت کا فتنہ آزمائش مال ہے۔ تو مال دے کر اللہ آزماتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے کہ مال کس طریقے سے کمایا گیا، کیسے حاصل کیا گیا۔ فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا قیامت کے دن، حتیٰ کہ اس کا وائوا ہوگا، رب کائنات اس سے خود پوچھیں گے کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرمایا میرے بندے، تو ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں کہ اے شیطان تو جو کر لینا، لیکن میرے بندے، میرے خاص بندے، میرے مقرب بندے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور تیرا توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ ربکم الذی یزی لکم الفلک، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ تو کہا کہ وہ اپنے لشکر بھیجتا ہے، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، فوجی لشکر بھیجتا ہے لڑانے کے لیے۔ تو بہترین فوجی اس کو کہتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرا دی اور طلاق ہو گئی۔ تو شیطان اس کو قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تم میرے کام کے ہو،
شیطان نے کہا تھا اے رب تیری عزت و جلال کی قسم میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میری عزت و جلال کی قسم جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے دریا میں تو گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو مگر اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم بے رخی کرتے ہو، تم اللہ کو اگنور کرتے ہو، اور انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، اچھا کیا تم بے خوف ہو گئے کہ تمہیں اللہ خشکی کے کنارے دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کی آندھی بھیجے پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ۔ پھر اس کو ریلیٹ کریں کہ اللہ چھوٹا سا وائرس بھیج دے، دنیا کی سائنس، دنیا کی ترقی، دنیا کے ڈاکٹرز، دنیا کا مال جمع ہو جائے، اس کو ختم کرنے کے لیے جب رب چاہیں گے تو وہ ختم ہوگا۔ تو کہا کیا تم بے خوف ہو گئے کہ چھوٹا سا وائرس آئے اور دنیا کو ہلا کر رکھ دے؟ ام امین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں اس میں دوسری بار لوٹائے، پھر تم پر تیز ہوا بھیجے، تم سب کو غرق کر دے اس لیے کہ تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والے کسی کو نہ پاؤ گے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑی عزت دی۔ تو اللہ نے یہاں پہ مسلمان نہیں کہا، اللہ نے انسان کہا، ہر انسان کی عزت ہے۔ اللہ کے کلام میں جب غوطہ زن ہوں گے تو ایسے ایسے موتی نکلیں گے کہ یغوث البحر من طلب اللوالی ومن طلب العلا سحر اللیالی ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی۔ تو کہا کہ جو سمندر میں سے موتی نکالنا چاہتا ہے تو محنت کرتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے تو تب موتی نکلتے ہیں، اور بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا۔ جو محنت نہیں کرتا تو وہ اپنی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو ایک ایک چیز پرفیکٹ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کے بارے میں کہا کہ ہر انسان کو ہم نے عزت دی، تو ہر انسان کی عزت کرنی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں سواریاں عطا کیں، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں دیں، اور ہم نے ان کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ تو کہا ان کے پیشوا ہوں گے، لیڈرز ہوں گے، قائد ہوں گے، بامامہم، انسان کی ڈائری ساتھ میں ہوگی، اس کا اعمال نامہ ساتھ میں ہوگا، اس کا رزلٹ کارڈ ساتھ میں ہوگا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا رزلٹ کارڈ، جس کا نامہ اعمال، جس کی ڈیلی ڈائری اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی، وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور وہ ذرا بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا بننا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے زیادہ ناکام۔ تو وہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمی، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میری تو بہت ہی ٹھیک ٹھاک نظر تھی، 6/6 تھی، اللہ تو نے مجھے نابینا اٹھایا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو میرے کلام سے اندھا بننا رہا، تو آج اس کی سزا کے طور پہ تجھے اندھا اٹھایا گیا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور وہ آپ کو بہکانا چاہتے ہیں اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ کوئی اور گھڑ کے لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، اس کے علاوہ کوئی قرآن لے کر آئیے یا اس کو چینج کر دیں، اس کو بدل دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اے نبی اگر آپ ایسا کرتے تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے، آپ کو بادشاہ بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے پاؤں نہ جما دیے ہوتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف تھوڑا سا آپ کا جھکاؤ ہو جاتا، کیونکہ دباؤ شدید تھا۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ، اس وقت ہم آپ کو چکھاتے دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ۔
تو خطاب تو آپ سے ہے لیکن عتاب مشرکین پہ ہے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت کم ہی ٹھہر پاتے، ان کو بھی یہاں سے نکلنا ہوتا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، ایسا ہی دستور ان کا تھا جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، اور آپ ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کیجئے زوال آفتاب سے لے کر رات کے ڈھلنے تک، رات کی تاریکی تک، وقرآن الفجر، اور نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ تو یہ ترغیب ہے صبح کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنے کی، تو اس میں بہت ہی برکت ہے۔ کہا کہ تھوڑا سا چاہے کلام پاک پڑھ لیں، قرآن پاک اٹھا کے نیند کا بہت غلبہ ہے تو صرف قرآن پاک کی 3 آیتیں بھی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قرآن پاک کا جو آرڈر اللہ نے کیا کہ صبح کا جو قرآن ہے وہ بہترین وقت ہے قرآن پاک پڑھنے کا، تو انشاءاللہ اس وقت انسان بالکل صرف وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں سے اٹھا کے نا ایک دفعہ قرآن پاک کی زیارت کر لیں تو اس کا اپنا ایک برکت اور اس کا ثواب ہے۔ جی، تو یہ زوال آفتاب کی بات ہو رہی ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز غسق اللیل میں مغرب اور عشاء کی ہو گئی، اور قرآن الفجر صبح کی نماز کا ذکر ہے۔ یقیناً صبح کا قرآن دلوں کے اندر جذب ہونے والا ہے، اس وقت دل، دماغ اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں، دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، ڈیوٹیز بدل رہی ہوتی ہیں، تو کہا کہ بہترین وقت ہے قرآن پاک پڑھنے کا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، ایڈیشنل ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، اور کہہ دو اے رب مجھے تو داخل کر سچا داخلہ، اور مجھے نکال وہاں سے باعزت طریقے سے، اور میرے لیے اپنے پاس سے تو قوت کر دے، تو طاقت کر دے مدد دینے والی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹ کر ہی رہتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم قرآن پاک سے اتارتے ہیں، اور قرآن پاک کیا ہے؟ یہ شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، یہ ذہنی، اخلاقی، معاشرتی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے۔ کہا القرآن حجت لک او علیک، قرآن پاک یا تو تجھے فائدہ دے گا کہ تو عمل کرے گی، یا پھر نقصان دے گا۔ تو نے کلام پاک پڑھا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، پڑھ کے تو نے قرآن پاک بند کیا اور تیری زبان نے جھوٹ بولنا شروع کیا۔ تو نے پڑھا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے کسی کی غیبت کی یا کسی کو تانا دیا۔ قرآن پاک کو بند کیا اور بیٹھی غیبت کرنے اور تانے دینے، تو آپ نے کس کو لعنت بھیجی؟ آپ نے کس کو بد دعا دی؟ اپنے آپ کو دی۔ تو کہا کہ قرآن پاک یا تو تیرے حق میں آواز بلند کرے گا یا تیرے خلاف بلند کرے گا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے تو نقصان میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم کسی انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، وہ اکڑنے لگتا ہے، اپنی پیٹھ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو انتہائی مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، کہہ دو ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنے طریقے کے حساب سے، اپنے پیٹرن پر، اپنے سٹائل سے، اپنے انداز سے، اپنے ڈھنگ سے، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت اور عادت کے مطابق۔ فَرَبُّكُمْ، تمہارا رب خوب جانتا ہے کس کا راستہ زیادہ سیدھا ہے۔ ہر انسان کی انکلینیشن، اس کی شاکلہ الگ ہے، تو کہا کہ ہر انسان اپنی شاکلہ کو مسلمان کر لے۔ تو دیکھیں پھر حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ میرا حافظہ اچھا ہے تو انہوں نے اپنی شاکلہ کو پہچان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا، چاہے ٹوئنز بہنیں ہیں یا بھائی ہیں
بہن بھائی ہیں تو اللہ نے ان کے مزاج بھی مختلف رکھے. ہر انسان کی سوچ، ہر کا طریقہ، ہر کا انداز ہر انسان کا الگ سے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں صلاحیت مختلف رکھی. تو کہا کہ اپنی صلاحیت کو پہچانو گے. ایک چیز آپ کا شوق ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں یہ کام کریں، لیکن اللہ نے آپ کو اس کے لیے بنایا نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا ہے، آپ کی گاڑی اور طرف جا رہی ہوتی ہے جبکہ اس کا وہ راستہ نہیں ہوتا. تو آپ نے اپنی فطرت کو دیکھنا ہے. اور بہترین انسان کیا ہے کہ فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ، جو دانا ہوتا ہے وہ اپنی شاکلہ کو دیکھتا ہے کہ نہیں، میں اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی، مجھ میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. تو اپنے شوق کو ختم کر دیں. بہت لوگوں کی آواز اچھی نہیں ہوتی، بہت شوق ہوتا ہے کہ نعت پڑھیں تو دوسروں کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے. تو کم از کم انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہی نہیں. جب رکھی ہی نہیں تو میں یہ کام کیوں کروں. بہت اللہ نے میدان کو وسیع کر دیا. کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو انجینئر بنا دیا، کسی کو سائنٹسٹ بنا دیا، کسی کو لیڈر بنا دیا. تو ہر انسان کی شاکلہ، کسی میں بزنس کرنے کا مادہ اللہ نے رکھ دیا. تو ایسی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں ہے کہ ان کی شاکلہ کیا تھی، بہت خوبصورت آواز تھی، بہت خوبصورت آواز تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، تیری آواز حضرت داؤد جیسی ہے. انک اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. ایسے ہی حضرت حسان بن ثابت بہت بڑے شاعر تھے، بہت ہی خوبصورت انہوں نے اشعار کہے. جب ایک جنگ کے موقع پر، کیونکہ وہ تھوڑے بزدل تھے، شاعر تو تھے لیکن کیا تھے کہ اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، مجاہدانہ صلاحیتیں نہیں تھیں. تو آپ نے عورتوں کو قلعے میں بند کیا اور کہا کہ حسان تو ان کی حفاظت کرنا. اوپر حضرت صفیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، وہ مجاہدہ تھیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی چکر لگا رہا ہے. انہوں نے کہا اے حسان یوں کرو، یہ پتھر اس کے سر پہ مار دو. انہوں نے کہا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے. تو حضرت صفیہ نے خود پتھر مارا، وہ مر گیا. تو کہا جلدی سے نا اس کی گردن کاٹ کے مجھے دے دو. وہ کہنے لگے نہیں مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے. خود حضرت صفیہ آئی، اس کی گردن کاٹی اور کہا چلو اس کو پکڑ کے ایسے پھینکو تاکہ وہ لوگ سمجھیں جو باقی یہودی ہیں کہ اندر جنگجو مرد ہیں. تو وہ کہنے لگی نہیں میں ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. تو خیر حضرت صفیہ نے اس کو خود پھینکا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی شاکلہ الگ سے رکھی. حضرت خالد بن ولید کو دیکھیں کہ کیسے بہترین کمانڈر ان چیف تھے، چاہے وہ زمانہ جاہلیت میں لڑتے رہے اور یا پھر وہ اسلام لانے کے بعد مجاہد بنے. تو وہ فرماتے ہیں کبھی بھی مجھے شکست نہیں ہوئی، کبھی شکست نہیں ہوئی. اور کہا کہ ہر 2 جمعوں کے درمیان وہ ایک شہر کو فتح کیا کرتے تھے. ایسے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں ہے کہ ابو ذر غفاری میں تقوی بہت تھا، زہد بہت تھا. اور زہد کیا تھا، وہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے. وہ اگر کسی کی جیب دیکھتے تو کیا کہتے، اس کو کوڑے مارنے لگتے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ کوئی عہدہ دیں. آپ نے فرمایا اے ابو ذر تو اس لائق نہیں ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے. بہرحال یہی ابو ذر غفاری ہیں کہ جو سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے. آخری وقت آیا، اپنی بیٹی سے کہا کہ جلدی کرو مہمانوں کے لیے کھانا بناؤ. اس نے کہا کہ ابا جان ہم جنگل میں ہیں، یہاں پہ کوئی مہمان نہیں آتا، حج کے قافلے یہاں سے گزرتے ہیں، حج کا موسم بیت گیا، اب کوئی نہیں آئے گا. تو کہنے لگے خدا کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کوئی بات غلط نہیں نکلی. آپ نے فرمایا تھا کہ میرا ایک ساتھی ایسا ہوگا یعیش وحیدن، وہ اکیلا زندگی گزارے گا، ویموت وحیدن، اور اکیلا اس کو موت آئے گی، لیکن اس کی نماز جنازہ بہت سارے مسلمان پڑھائیں گے. تو مجھے اس چیز کا یقین ہے، میرا آخری وقت ہے اور میری نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھائے گی. تو بہرحال بیٹی نے کھانا بنایا. تو اب حضرت ابو ذر غفاری وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جنتوں کو پا لیا. تو بیٹی نے دور سے غبار اڑتا دیکھا تو بھاگ کر گئی. دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ جا رہے تھے. ان کو روکا، پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حضرت عثمان کا آرڈر آیا ہے کہ جلدی کوئی ایمرجنسی کام ہے، پہنچو. تو یہ وہ لا ریب فی یقین کی دولت ہے کہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ ایسا ہی ہوگا تو ایسا ہی ہوا. تو اپنی شاکلہ کو پہچاننا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ،
وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح تو میرے رب کا حکم ہے، وہ تو جلوہ ربانی ہے اور تمہیں علم میں سے بہت کم ملا۔ اب دیکھیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو روح کیا ہے؟ روح ہماری روح بھی ہے، پھر روح الامین حضرت جبرائیل بھی ہیں، اور روح قرآن پاک بھی ہے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا، اگر ہم چاہیں تو اس کو چھین لیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی حمایتی نہیں پائیں گے، اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، سوائے آپ کی رب کی رحمت کے، یقیناً اس کا فضل آپ پہ بہت بڑا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہہ دو اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس پر کہ اس جیسا قرآن پاک لے کر آئیں تو اس جیسا وہ لا ہی نہیں سکتے، چاہے ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو جائیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر ترتیب میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان پہلے لے کر اللہ آئے، انسان اور جنات، کیونکہ انسانوں میں زیادہ صلاحیت ہے، انسان بہترین ٹیچر بنتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں کہ قرآن پاک لے کر آئیں، نہیں لے کر آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ ان تنفذوا من اقطار السماوات یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنوں اور انسانوں اگر تم چڑھنا چاہو تو تم نہیں چڑھ سکتے۔ تو اللہ نے کیونکہ جنات کو صلاحیت دی کہ وہ اوپر تک جا سکتا ہے، تو اللہ نے پہلے جنات کو اللہ لے کر آئے کہ تم اگر چاہو کہ کائنات کے کناروں تک پہنچو، تم نہیں پہنچ سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال ہم پھیر پھیر کر لائے، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، پھر وہ مشرکین آپ کو تنگ کرنے والے وہ کہتے ہیں ہرگز ہم آپ کی باتوں کا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ آپ پھاڑ کر زمین کو چشمہ جاری کر کے نہ دے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجور کے درختوں اور انگور کا، اس کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر کے دکھائیں۔ او تسقط السماء، یا آپ آسمان گرا دیں جیسا کہ آپ ہم پر دعویٰ کرتے ہیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے کر آئیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا گھر سنہری محل کا ہو، یا آپ آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں، اور ہم آپ کے چڑھنے کا بھی یقین نہ کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی تحریر لے کر نہ آئیں کہ جس کو ہم پڑھیں۔ قل سبحان ربی، تو ایسی ایسی باتیں کی تو کہا اے نبی ان کو کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک انسان ہوں اور انسان رسول ہوں۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، اور ایمان لانے سے لوگوں کو کس چیز نے روکا جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ قل لو کان فی الارض، اے نبی ان کو دلیل دیجئے، بتائیے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے وہ چلتے پھرتے اطمینان سے تو ہم ان پر آسمان سے انسانوں کے لیے فرشتہ نمونہ نہیں بن سکتا، آسمان سے ہم ان کے لیے رسول فرشتہ اتارتے۔ اگر نیچے فرشتے ہوتے تو ان کی گائیڈنس کے لیے کون آتے؟ فرشتے آتے۔ کیونکہ تم انسان ہو تو اللہ تعالیٰ نے بشر کو تمہارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا۔ قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دو اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، یقیناً وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے اور باخبر ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز آپ ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے، اور ہم ان کو روز محشر اکٹھا کریں گے منہ کے بل، اندھے گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اس سے اور بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا کا بدلہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ کیا ہم نئی تخلیق اٹھائے جائیں گے، نئی زندگی ہمیں ملے گی۔ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ قادر ہے اس بات پر کہ ان کی طرح وہ پیدا کرے، اور ان کے لیے اس نے ایک وقت مقرر کیا جس میں کوئی شک نہیں۔ ظالم
تو انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ قل لو انتم کہہ دو اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تو اس وقت تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے روک لیتے، اور انسان انتہائی کنجوس ہے۔ کہا تم تو ایسے کنجوس ہو، اگر تمہارے پاس خزانے ہوتے تو تم کہتے ہائے یہ تو خرچ ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، اور تم ان کو خرچ نہیں کرتے۔ کہا کہ ایک کنجوس شخص ڈوب رہا تھا تو کسی نے اس کو کہا ہاتھ دو، تو اس نے ہاتھ اپنا روک لیا کہ اگر ہاتھ دے دیا تو میں نے کچھ دے ہی دیا نا، تو ڈوب گیا۔